کا حساب میرے بیٹے کیا کریں گے۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے نا تو کسی غریب کو گود لے لو، کسی غریب کا خرچہ راشن چپکے سے پہنچا دیا۔ ایسے نہیں کہ اگر 10 روپیہ بھی دیا تو پورے گاؤں میں اناؤنسمنٹ کرا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے میرے بھائیوں، جلسے میں آنے والوں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کسی غریب کا چولہا جلوا دیا کرو، اللہ کو پسند ہے۔ اگر اللہ نے دیا کہ کسی غریب لڑکی کی خاموشی سے شادی کرا تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کہنے لگا روزانہ تو آیا کرنا بہن، اپنی ضرورت کا لے جایا کرنا، یہ رجسٹر میں چڑھا لیا کرے گا، جب تک میں زندہ ہوں میں دیا کروں گا، میں مر گیا بچوں سے کہہ جاؤں گا یہ دیا کریں گے۔ اس شرط پہ خاتون گوشت لے گئی، گھر میں جا کے گوشت بنا کے دسترخوان لگا کے بچوں کو کھلایا۔ جیسے ہی بچوں کے پیٹ میں گوشت والا لقمہ گیا لذیذ تھا، اللہ اللہ، انہوں نے تو کبھی لذت دیکھی نہیں تھی، آج اس غریب ماں کے بچوں کو یہ لذتیں ملی۔ لقمہ جیسے حلق سے نیچے اترا، بچوں کی زبان سے بے ساختہ نکلا، پروردگار جس نے آج یہ لقمہ کھلایا ہے اس کی پریشانیوں کو دور کرنے غریبی دعا ہونا تھا۔ بابے اجازت سے ٹکرا گئی۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا قادری رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جلسے میں آنے والوں غریبوں کی بھوک کا خیال کرنا شروع کر دو، اللہ کی رحمت تمہارا خیال کرنے لگ جائے گی۔ اللہ اللہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کربلا کے اندر بھی کچھ اور نہیں تھا، کربلا کے اندر بھی تو یہی تھا کہ یزیدیوں نے ظالموں نے پانی پر پہرا لگا دیا تھا۔ لوگوں کربلا کے اندر بھی تو حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے ڈالتے، کربلا کے اندر بھی تو آپ کو معلوم ہے پیاس تھی۔ اور بات میں آپ کو بات بتا دوں، اگر واقعی حسین کو لے کر رکھتے ہو تو سنو، کربلا میں بچے بھوکے رہے، جب سب کے سر کاٹنے کے بعد میں یہ ظالم یزید ان بچوں کے ہاتھ باندھے، اور ہاتھ باندھنے کے بعد میں یزید کے دربار میں انہیں پیش کیا تو لوگوں یہ کربلا سے شام تک پیدل گئے، دمشق تک پیدل گئے، ملک شام میں دمشق ہے وہاں تک پیدل گئے۔ ظالموں نے کھانے کے لیے کسی نے نہیں پوچھا، پانی کے لیے کسی نے نہیں پوچھا۔ لوگوں بھوکے کو کھانے کے لیے ضرور پوچھ لیا کرو، پیاسے کو پانی کے لیے ضرور پوچھ لیا کرو۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، اگر اللہ چاہے گا تو بے حساب و کتاب کی بھی تجھے میدان محشر میں بخش دے گا۔ تمہیں معلوم ہے، ذرا اگر معلوم نہیں تو تاریخ سن لو، حسین کی 7 سال کی بچی سکینہ بھوک سے نڈال ہے، بیمار زین العابدین بھوک سے نڈال ہے۔ یزید کے دربار میں جب انہیں کربلا کے قیدیوں کو پیش کیا گیا، حسین کے گھر والوں کو پیش کیا گیا، حسین کی بہن زینب کو پیش کیا گیا، یہ ظالم کتا یزید اتنا بڑا بدبخت تھا کہ اس نے اتنا بھی نہیں کہا کہ یہ پیاسے ہیں ایک بار پانی پلا دو، یہ بھوکے ہیں ایک بار کھانا کھلا دو۔ ظالم نے کچھ نہیں، ڈائریکٹ کہہ دیا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دو۔ معلوم ہے کربلا کے بھوکے پیاسے، سفر کے بھوکے پیاسے جب یزید کے دربار میں آئے تو یزید نے کیا حکم دیا؟ انہیں قید خانے میں ڈال دو۔ یار دشمن کو بھی جب قید ہوتی ہے نا تو لوگوں اسے بھی کھلایا جاتا۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرنا، لوگوں کتنا بڑا ظلم تھا، قید خانے میں ڈال دیا۔ محرم شریف ہوتا ہے نا تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، لمبا تعزیہ بنا کے سوچتے ہیں حسین خوش ہو جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم کہتا ہوں، تیرے ڈھول تیرے لمبے تعزیہ بنانے سے تیرا حسین خوش نہیں ہوگا، اگر کسی غریب کو لقمہ کھلا دے گا تو کربلا کا حسین خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا کا حسین خوش ہو جائے گا، اس لیے کہ حسین کے بچوں پہ بھوک بیتی ہے، حسین کے بچوں نے بھوک کو پٹا دیا ہے۔ آج میرا سنی اپنے آپ کو سنی ہونے کا دعویٰ کرتا، محرم شریف آتا ہے تو 10 دن ڈھول بجا لیتا، سوچ لیتا میں حسینی ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم، حسینیت سے ڈھول سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب محرم شریف آئے تو بھوکوں کو تلاش کر ان کو کھانے کا انتظام کرا دے، یہ حسینیت ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا مسئلہ، بہت اچھی بات، سبحان اللہ۔ آج لاکھوں لاکھوں روپیہ تعظیم میں خرچ کر دیتی ہے میری قوم، اور اس کو پھر گھما پھرا کر کے اس کا بوس کا جلوس نکالا جاتا ہے، بوس کی جدائی ہرائی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اس سے حسینیت کا کوئی لینا دینا
لگے زندہ دل مسلمانوں کان کھول کے سنا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے بھوکے تھے ہاں ڈھول بج رہا تھا تاریخ میں پڑھ لینا ہاں ڈھول بج رہا تھا لیکن وہ ڈھول حسین کے بچے نہیں بجا رہے تھے بلکہ یزیدی کتے بجا رہے تھے جی 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 واہ مفتی صاحب بہت اچھا سبحان اللہ دمشق کے بازار میں جب حسین کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کر کے اور حسین کی بہن کو حسین کی بیویوں کو حسین کی بیٹیوں کو باندھ کر کے دمشق کے بازار میں انہوں نے کھڑا کیا تھا اور یہ اس وقت جلوس نکال رہے تھے ہم جیت گئے اس وقت یہ نقارے بجا رہے تھے ہم جیت گئے دمشق کے بازار میں سب کو اکٹھا کر لیا تھا ہم جیت گئے حسین کے بچے بھوکے پیاسے دمشق کے بازار میں ہاتھ بندے کھڑے تھے ظالم یزیدی ڈھول بجا کر جلوس نکال رہے تھے ہم نے جنگ جیتی یہ ڈھول بجا کر کس کی سنت ادا کر رہا یہ کس کے طریقے آپ زندہ کرو یار عجیب جی حالت ہے اگر جواب پوچھو کہ ڈھول کیوں بجاتا تو جواب دیتا حسین کی محبت میں بجا رہا ہوں تو پھر تو کل کو شرابی بھی کھڑا ہو جائے گا کہ میں حسین کی محبت میں شراب پی رہا ہوں تو یہ جائز ہو جائے گا نہیں ہوگا تو کل کو تو زانی بھی کہہ دے گا یہ میں نے بھی محبت میں کل کو جوانی بھی کہہ دے گا میں تو حسین کی محبت میں جوا کھیلا تو کیا اس کو جوا جائز ہو جائے گا واہ 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 کہنے سے کچھ نہیں ہوتا سنو چاہیے بے شک جی بے وقوفی میں نے ایک پیر کو دیکھا اجمیر سے آیا تھا اجمیر کے خادم کو اللہ انہیں سدھارتے ان کے حال تم نے دیکھے تم اجمیر کے بھی گئے ہو گے جی جی آج کے بدماش کو دیکھ لو یا اجمیر کے خادم کو دیکھ لو برابر ہے برابر ہے بہت اچھا مفتی صاحب حق بات ہے بدماش کم سے کم دن کا تو خیال کرتا رات میں لوٹتا یہ ظالم تو پھر بھی لوٹنا شروع کر دیتے جی جی صحیح بتا رہا ہوں اگر کوئی بیچ کا انسان اجمیر چلا جائے گا اجمیر بیچ کا جو نہ سنی ہونا وہابی تو ادھر سے وہابی بنتا ہے حق بات اس لیے کہ جب ان کے حال دیکھ کر یہ گالیاں بکتے ہیں دھکے دیتے ہیں زبردستی پیسہ لوٹتے چھینتے ایک بات بتا دوں میں آپ کو ان ظالموں نے ڈبو دیا اجمیر میں اتنی انکم اگر یہ چاہیں تو خالی ایک دیغ جو 2 دیغوں میں پیسہ پڑتا نا خالی ایک دیغ کی انکم سے اتنی بڑی یونیورسٹی چلا دے کہ پوری ہندوستان کے مسلمانوں کے غریب بچے اس یونیورسٹی میں پڑھ لیں گے حق بات ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بات جو 2 دیغیں رکھی ہیں دیغیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں رکھی ہیں آپ دیکھنا بہت بڑی سی دیغیں ان میں لوگ میں نے دیکھا 1000 2000 کی گڈی رکھی ہیں عورتیں اپنے سونا چاندی کے زیورات ڈال دیتی ہیں اس جب دیغ میں سے نکالتا تو کروڑوں کا مال نکلتا ہے اگر یہ خادم چاہیں تو ایک اتنی بڑی یونیورسٹی چلا دیں خالی ایک دیغ کی کمائی سے کہ پوری ہندوستان کی قوم کے غریب بچے ڈاکٹر انجینئر ماسٹر پروفیسر بن جائیں گے لیکن ایک مکتب نہیں چلا سکتے ادارہ نہیں چلا رہے ان کو پیٹوں کو بھرنے سے فرصت نہیں ہے لوگوں یہ حسینیت نہیں ہے یہ بھی اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں کون یہ خادم جو یہ بھی حسینی کہتے ہیں جی جی بے شک کڑے پہنے ہیں میں نے ایک خادم کو پکڑ لیا ہاتھ میں کڑا تھا میں نے کہا یہ کڑا کیسا پہن تو کہنے لگا یہ بیڑیاں ہیں جو امام زین العابدین کو پہنائی تھی نا بیڑیاں وہ ان کی محبت میں نے کڑا پہنا میں نے کہا ظالم تجھے وہ بیڑیاں تو یاد آئی تجھے امام زین العابدین کے سجدے یاد نہیں آئے سجدے بھی تو کیے تھے امام زین العابدین کی تجھے داڑھی یاد نہیں آئی تو کلین شیپ میں گھوم رہا تجھے امام زین العابدین کا قرآن پڑھنا یاد نہیں آیا تو فلموں کے گانے سنتا ذرا غور کرو محرم شریف آیا کرے تو دیکھا کرو کہ حسینیت کس کام میں ہے اس کام میں حسینیت نہیں ہے تو تم کرنے لگ گئے ڈھول کسی بھی جگہ ہو حرام جائز نہیں ہے کوئی دنیا کا مفتی اس کو جائز قرار نہیں دے سکتا اب کان کھول کر سنو یزید نے کہا ان بھوکے پیاسوں کو لوگوں قید خانے میں ڈال دیا اللہ جب قید خانے میں ڈالا ایک شخص اس قید خانے کے پاس سے گزرا تو اس قید خانے کے اندر سے حسین کے بچوں کی سسکنے کی آوازیں آئی
بھوک کے پیاسے تھے، سن کے اندازہ لگا لیا کہ یزید کے قید خانے میں آج جو قیدی آئے ہیں وہ بھوکے اور پیاسے تھے، اس لیے کہ بچے کھانا مانگ رہے ہیں۔ گھر گیا اپنی بیوی سے بولا ہو میری زوجہ میری شریک حیات کہ گھر میں کوئی کھانے کا سامان ہے؟ کہا کس لیے؟ کہا ابھی یزید کے قید خانے کے پاس سے آیا ہوں، اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے قید ہیں ان سے بلک جائے۔ اس کی جو بیوی تھی بہت بڑی حسین جی، یہ حسین کون تھی؟ اسے پتا نہیں تھا یزید کے قید خانے میں کون بچے ہیں، اسے نہیں پتا تھا۔ بیوی نے کہا گھر میں آج کوئی کھانا نہیں ہے، آج جتنا بھی کھانے کا سامان تھا سب میں نے اکٹھا کر کے حسین کے نام کا توشہ بنایا ہے۔ میں حسین کے چاہنے والی ہوں، حسین کی نظر پیش کرنے کے لیے میں نے ایک توشہ بنایا ہے، یہ توشہ تیار ہے، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو حسین کے نام سے، حسین کے نام سے غریبوں میں تقسیم کر دو، غریبوں کو کھلا دو یہ توشہ۔ جو حسینی ہوتا ہے نا وہ حسین کے نام سے غریبوں کو کھانے کھلانا، جو اس وقت بھی وہ عورت کر رہی تھی۔ تو کہنے لگے میری بیوی میں غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو اس وقت جو یزید کے قید خانے میں بچے قید ہیں ان سے بڑا بھوکا بھی کوئی نہیں دکھتا اور ان سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں دکھتا۔ کیوں نہ میں ان بچوں کو جا کے یزید کے قید خانے کے دروازے پہ آیا، دروغہ زندان قید خانے کے دروغوں سے اجازت لے کے کھانا اندر لے گیا، اسے پتہ نہیں تھا کھانا کھلانے کسے آیا ہے۔ لوگ ذرا غور کرو، کھانا کھلانے کے لیے کھڑا ہو گیا، امام زین العابدین کو کہنے لگا لو یہ کھانے کا کچھ سامان لے کر کے آیا ہوں، کھا لو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا دو۔ امام زین العابدین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ تو بتا کہ تو کون ہے، تو ہمیں جانتا ہے جو قید خانے میں بھی کھانا لے کے آیا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ کہنے لگا پھر اتنا کھانا لے کر کے کیوں آیا؟ عرض کرنے لگا میں قید خانے کے دروازے میں قید خانے کے پاس سے گزرا تو بچوں کے سسکنے کی آواز آئی، میں سمجھ گیا کہ قید خانے میں جو بچے قید ہیں وہ بھوکے اور پیاسے ہیں، اس لیے کھانا لے آیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہائے ہائے تو کھانا لایا ہے، جنہوں نے پہچانا ہے انہوں نے تو گردنیں کاٹی ہے، جنہوں نے پہچانا ہے انہوں نے تو سروں کو آگ لگائی ہے، جنہوں نے پہچانا ہے انہوں نے تو ہمارے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہیں، تو پہچانتا بھی نہیں، کھانا کیوں لے کر کے آیا ہے؟ کہنے کا بات یہ ہے میری بیوی بہت بڑی حسینی ہے، میری بیوی بہت بڑی حسین کی چاہنے والی ہے، آج میری بیوی نے حسین کے نام کا توشہ بنایا تھا، یہ غریبوں کو کھلانا تھا، میں نے سوچا آپ سے زیادہ غریب کون ہوگا، اس لیے آپ کو کھلانے لے آیا ہوں۔ زین العابدین کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے یہ بنا ہے یہ حسین کا توشہ جسے کھلانے لایا ہے، شیر جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ حسین کا بیٹا زین العابدین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بچے سسک رہے نا یہ اسی حسین کے بچے ہیں جس حسین کے نام کا تیری بیوی نے توشہ بنایا ہے، قربان جاؤ۔ توشہ لانے والے کی چیخ نکل گئی، مجھے کیا پتا تھا کہ آج جس کے نام کا توشہ بن رہا ہے اس موڑ پہ زندگی لائے گی کہ میں اسی کے بچوں کو کھلانے لے آیا ہوں۔ اگر واقعی اللہ نے آپ کو دیا ہے تو لوگوں واقعی سچے حسینی ہو تو حسین کے نام کو غریبوں کی مدد دیا گیا۔ بس آخری بات آخری بات اس خاتون کے بچوں کو روزانہ گوشت ملنے لگا اور کے ساتھ یہ کر دیا۔ واہ واہ واہ، اس آخری بات سن لیں، فرمائش میں نے پوری کر دی۔ آخری بات ایک دن آیا کہ یہ اچانک اپنے بستر سے خود سے کھڑا ہو گیا،
ڈاکٹر نے کہا تھا چند دن میں مر جائے گا، لیکن جب ڈیٹ آئی نا مرنے کی تو یہ اچھا ہو گیا۔ حیرت تھا اپنی آپ پر، اس کے بچوں کو حیرت تھی باپ کی صحت کا۔ باپ ڈاکٹر نے تو جواب دیا تھا تو اچھا ہو گیا، یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا، چلو دوبارہ نہ چیک اپ کرا لے، دوبارہ نہ چیک اپ کرا لے۔ امریکہ میں اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ چیک اپ کرانے گیا، وہ لوگوں لاکھوں لاکھوں کی دوائیاں کر گئے، شفا نہ ملی، صدقہ بھی کر کے دیکھو، یہ سمجھ کے کہ صدقہ کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے جو دوا سے شفا نہ ملی ہو وہ صدقے سے شفا مل جائے۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نہ پہچان پایا، اس لیے کہ مہینے دو مہینے میں کتنے ڈاکٹر کے پاس مریض آ جاتے ہیں، وہ تھوڑی نہ روزانہ مریضوں کو پہچانتا۔ ڈاکٹر نے دیکھا، دیکھ کر ڈاکٹر نے بولا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا دل کی بیماری ہے۔ ڈاکٹر بولا نہیں، میں نے رپورٹ نکال لی، تیرا دل بالکل اچھا کام کر رہا ہے۔ کہنے لگا دل اچھا کام کرنا، تیری رپورٹ ہے؟ ہاں میری رپورٹ ہے۔ اس نے تھیلے سے پہلی والی رپورٹ نکالی، یہ بھی تیری ہے؟ کہنے لگا یہ بھی میری ہے۔ کہنے لگا دونوں کو ملا، جب دونوں کو ملایا، اس میں سوراخ، اس میں صاف، اس میں سوراخ، اس میں صاف، اس میں سوراخ، اس میں صاف، ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ رپورٹ اپنی تھی، کسی دوسرے کی ہوتی تو کہتا میں نہیں مانوں گا، ہوتا نہیں تو میں نہیں مانوں گا، پکڑ کے بیٹھ گیا۔ آخری جملہ سننا مزہ آ جائے گا۔ رپورٹ کو پھاڑا، کچڑے کے ڈبے میں ڈال کے ہاتھ پکڑ کے بولا یہ بتا کہ کس ڈاکٹر کی دوا کھا کے آیا؟ مجھے یہ بتا دے کہ یہ دوا کس ڈاکٹر نے بنا دی کہ تیرا اتنا بڑا مر صحیح ہو گیا؟ تو یہ مسکرا کے بولا اب کسی دنیا دار کا نسخہ نہیں کھایا، اب تو مدیر یہ تاجدار کا نسخہ کھا کے آیا۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نبی کی حدیث پابند کر کے آیا ہوں، صدقہ کر کے آیا ہوں، نبی فرماتے صدقہ کرو بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ اللہ میں نے صدقہ کیا ہے تو اسی برکت سے شفا مل گئی۔ دو بار کھڑے ہو بولا جب میرے نبی کے فرمان کا یہ حال ہے، تجھے پر ہم تیرا نبی لایا ہے، اسی سلام کا عالم کیا ہوگا؟ دھرمان میں جانا، پہلے کلمہ پڑھا دے، سلام کر لے، ڈاکٹر کلمہ پڑھتا جا رہا تھا، پورا جان بڑھتا جا رہا تھا، اے بولے محمد سے روحنا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا قادری رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین کے جلسے میں آنے والوں اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کو سچا حسین بنائے، اور قیامت کے دن جب آپ ہو تو حسین کا جھنڈا نصیب فرمائے۔ لیکن اس کے لیے لوگوں آج سے یہ جلسے سے وعدہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ حسین کی محبت میں نمازیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اسلام زندہ باد، وما علینا۔